سارے بحر بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی. بحر بر پر آپ باہر نکلے, آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی, کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا, تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی, ایک وہاں تھی, ایک وہاں تھی, ایک وہاں تھی. تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا, جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں. ارے انسان ہو کر نہیں مارا, سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے, سنت دی خیر ہے, سنت دی کوئی گل نہیں. ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے, جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے جھاڑیوں, چھوٹے چھوٹے درختوں, اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی, وہ جھاڑی ادھر سے آئی, وہ جھاڑی ادھر سے آئی, یہ جھاڑی ادھر سے آئی, چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے, آپ پیشاب سے فارغ ہوئے. جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں, اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. آپ سوئے ہوئے تھے, تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے, تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا, وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا, زمین کو چیرتا ہوا, ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں, چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا. اور ایسے اوپر کھڑا ہوا, تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا, پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی, یا رسول اللہ, وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا, آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا, یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا, یہ درخت مجھ سے دور تھا, یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا, تو اس نے اللہ سے درخواست کی, یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس کو اجازت دی, تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا. یہ میرے نبی کی نبوت ہے. بے جان چیزوں پر سردی کے موسم میں آپ نکلے, سردی کا موسم, کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں, سردی میں کھجور نہیں ہوتی. کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے. ابو بکر عمر نظر آ گئے, کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا, علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے, اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں. ہائے جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی. تو حضرت علی گئے, حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے, اب کہاں سے. اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا. ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی, دیگ, تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی, بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا. تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ, تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی. آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی. پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ, تو اس نے دوسرے نکالی اور آپ کو پیش کی. آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا. پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ, تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تیری نا نے برکتوں کا در بند کر دیا. تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی, تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا. حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں, کھجور سے, بے جان درخت سے. اللہ کہے ایھا التمر ایھا النخلۃ, اے کھجور کے درخت, اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں. تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی. ساری چادر بھر گئی. آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر, کھاؤ. سب نے کھایا, آپ نے بھی کھایا, ابوبکر نے بھی, عمر نے بھی. کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا, فاطمہ بھوکی ہوگی, میرے بچے بھوکے ہوں گے, ان کو بھی جا کے کھلا. یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت, جاندار پر بھی نبوت, مردہ پر بھی نبوت, زندہ پر بھی نبوت. ایک بدو گوہ
ایک جانور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے، 20 گنا بڑا ہوتا ہے۔ گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے، تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا، جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا۔ وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا، رسی سے، یہاں رسی باندھی ہوئی تھی، اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا، وہ مردہ تھی، شکار کی ہوئی مردہ، ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گوہ کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا کا بندہ نہیں بولیندا، جانور کتھوں بولے؟ کیوں بھائی جانور کتھوں بولے؟ اسے کہہ رہے ہیں آج میرا کام بن گیا، آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا، اور ایسے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ گو ایسے پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا رب، سبحان اللہ، یا رب اے گوہ۔ تو گو نے آنکھیں کھولی، بھلے زندہ ہوئی، اللہ نے زندہ کیا، آنکھیں کھولی، جانور بولا نہیں کرتے۔ گو نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک۔ گو نے نعرہ لگایا لبیک، میں حاضر، وصعدیک، میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری سعادت، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر، میری سعادت، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گو نے کہا من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی، حیران پریشان، ہاتھ ہیٹھاں لے گئے ہوتے، پہلے یہیں کھلوتے پھر یہیں ہو گئے تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ اور گوہ کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے، ایک مردہ گوہ کو پتہ ہے، انسانوں کو نہیں پتا، اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات ہے گوہ کو بھی معلوم ہے، کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے پھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا، جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا۔ ایک مردہ گوہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے، اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو، تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ مسجد قبول ہے، نہ محراب قبول ہے، نہ ممبر قبول ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے، جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاطون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ گو کہہ رہی ہے انت خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگلا فتویٰ بھی سنو، اور وہ کہنے لگی قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب، ٹوٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام،
مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام، مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام، جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب، لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام۔ کامیابی کا ایک 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 ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گو نے کہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب۔ اگلا فتویٰ وقد خاب من کذبک، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام۔ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ بدو بدو حیران پریشان، آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔ ہاں ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالم نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا، ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ جو بات اللہ کے نبی کی یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم کردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا۔ اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے۔ یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحق
شلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے. میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا, قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, کسی اور کی ضرورت نہیں. ہاں, اسی کے طریقے زندہ کرو, اسی کے طریقوں کو سیکھو, اسی کو سینے سے لگاؤ. یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی بات ہے. میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے. ایک اونٹ پر سوار ہوئے, اس کا نام ہے عسکر. اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا, صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے, تو کیا فرق پڑتا تھا, ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا. پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا. میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے. آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی, اس کا نام ہے عسکر. آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عزبا, ایک کا نام شہبا, ایک کا نام جدعا, ایک کا نام قصوا. 4 اونٹنیوں پہ سوار ہوئے. حج کے موقع پر کون سی اونٹنی پہ سوار تھے؟ قصوا پہ سوار تھے. آخری خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کر دیا؟ قصوا پہ سوار ہو کر دیا. 11 تاریخ کا خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کے دیا؟ جدعا پہ سوار ہو کے دیا. اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی. آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عفیر ہے, ایک کا نام یعفور ہے. جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا, جانور آئے, تو گدھے آئے. ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا, یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں. کھوتے نو بھی پتا ہے, بندیاں نو کوئی نہیں پتا. یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں. میرے باپ دادے پردادے پر نبیوں نے سواری کی, آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں, اپنے حصے میں لے لیں. تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا, اس پہ سواری فرماتے تھے. اور یافور اور بھی کئی کام کرتا تھا. کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے, تو آپ یافور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ. تو یافور دوڑ لگاتا اور جا کر سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا, ٹھا. تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کے ہماری. آگے دیکھا تو یافور شریف کھڑا ہوا, تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے. یہ یافور تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یافور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا, چیختا تھا, بھاگتا تھا, چیختا تھا, بھاگتا تھا. آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے. آپ کی اونٹنی عزبا جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا, اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے, اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا, پانی بھی چھوڑ دیا, اور تڑپ تڑپ کے مر گئی, ایک دانہ نہیں کھایا ہے. آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام ہے دلدل, ایک کا نام ہے فضہ. آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام ہے طراز, ایک کا نام ہے لزاز, ایک کا نام ہے لحیف, ایک کا نام ہے مرتجل, ایک کا نام ہے مرتجز, ایک کا نام ہے سجل, ایک کا نام ہے ورد, ایک کا نام ہے سقب, ایک کا نام ہے صبحہ. یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی. یہ میرے محبوب سے, میرے نبی سے, آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا, عشق کیا, اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا. تم عمل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے بنو, سرمایہ موجود ہے, سرمایہ موجود ہے. آپ کی بکریاں تھیں, 9 بکریاں تھیں آپ کی ملک میں, جن کا دودھ نکالا جاتا تھا, اور رات کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں ایمن ان کو چراتی تھیں, اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا. تو وہ عجوہ اور سقیہ, عجوہ, سقیہ, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, قمراء, غیفاء, یہ 9 بکریاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا. ان کے نام ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں. اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی, اور ایک 10واں بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن. تو میرے نبی کی تو بکریوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. تم سنتوں کو ڈھونڈو تو تمہیں ملیں. زندگی کے ہر طریقے میں میرے نبی کی سنت موجود ہے. نقل اتار لو, اپنے نبی کی نقل اتار لو, اللہ کے واسطے نقل اتار لو. نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں, نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں. تم اپنے نبی کی نقل مارو, انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا. اللہ کو حیا آئے گی. میرے نبی کی وردی میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر مقابلے میں آئے, اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی, وہ مقابلے میں وہ ہدایت مل گئی.
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیوں دی؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے روپ میں آئے تھے، مجھے پیارے لگے، میں نے ہدایت دے دی۔ تو تم نبی کا روپ اپنا لو، ظاہر بنا لو، باطن بنتا رہے گا، ظاہر بنا لو۔ ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے۔